جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے ورفع یدیہ حذو منکبیہ، ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اسی طرح اگلی روایت حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ اسی طرح سے حضرت جابر سے روایت ہے، اور رأیت سالم بن عبداللہ حین افتتح، یہ جابر کوئی تابعی تبع تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سالم ابن عبداللہ کو دیکھا جو حضرت عمر کے پوتے تھے، حین افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ فسألت عن ذلک، میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا، فقال انہوں نے فرمایا رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہ یفعل ذلک، میں نے ابن عمر کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، اور ابن عمر کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابو حمیدی فرماتے ہیں کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدهم، میں رسول انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو اس میں بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کندھوں تک ہاتھوں کو بلند فرماتے تھے۔ تو یہ دلائل ہیں ان حضرات کے، ائمہ ثلاثہ کے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلک کی دلیل پر کلام کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے مسلک کی جو دلیل بیان کی گئی اس میں ہاتھوں کو مطلقاً بلند کرنے کا ذکر ہے، اس بلندی کی انتہا بیان نہیں کی گئی۔ اب پتہ نہیں کیا مراد ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو کھینچ کر بلند کرتے تھے، کندھوں تک کرتے تھے یا کانوں کی لو تک کرتے تھے۔ تو یہ ان حضرات کے دلائل تھے۔ اب فریق ثالث کا موقف آ گیا، جو حضرات یہ فرماتے تھے یعنی احناف کے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کیا جائے گا۔ ان کی روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاة رفع یدین حتی یکون ابہاماہ قریبا من شحمتی اذنیہ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو اتنا بلند فرماتے تھے کہ آپ کے جو انگوٹھے ہوتے تھے وہ کانوں کی لو کے قریب تک آ جاتے تھے، اس قدر آپ اٹھاتے تھے۔
اگلی روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے، یہ ایک طرح کے شہزادے صحابی تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے۔ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یکبر للصلاۃ یرفع یدیہ حیال اذنیہ، کہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ اسی طرح سے اگلی روایت بھی آگے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے حتی یحاذی بہما فوق اذنیہ، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھاتے تھے یہاں تک کہ کانوں کے اوپر والی جانب کے برابر کر دیتے تھے، یعنی جو انگلیوں کے پورے ہوتے تھے نا، اگر ہاتھوں کو کانوں کی سیدھ میں رکھا جائے، ٹھیک ہے، یہ لو کے قریب، کانوں کی لو کے قریب رکھا جائے انگوٹھوں کو، تو پھر یہ ہاتھ برابر بنتے ہیں کانوں کے، یہ حدیث مبارک اس اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو جب آپ کھڑے ہوتے تھے کبر ورفع یدیہ حذاء وجہہ، آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کے برابر کرتے تھے۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان آثار میں اختلاف ہو گیا، دلائل میں اختلاف ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ جو اولا روایات ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو 3 مسالک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے اور ان تینوں کے دلائل بھی ذکر کر دیے۔ اگلی روایت ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں کے برابر اٹھایا، اور جب آپ اٹھتے اور سجدہ کرتے ہیں تو پھر اسی طرح، ٹھیک ہے، مطلب ہاتھ رفع یدین کرتے ہیں آپ علیہ السلام، تو پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین ہوتا تھا۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ جب میں آئندہ سال آیا تو صحابہ کرام نے چادریں اور ٹوپیاں اوڑھ رکھی تھیں، اور وہ انہی چادروں میں سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے سینے تک۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کندھوں تک ہاتھوں کو اس لیے اٹھاتے تھے کہ ان کے ہاتھ کپڑوں میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب
کپڑے نہ ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی روایت پر مکمل طور پہ عمل کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب سردی ہو، بندے نے اوپر چادر لپیٹی ہو، تو پھر ہاتھوں کو ہلکا سا اٹھا لے کافی، لیکن عام حالات میں کانوں کی رو تک اٹھائے۔ ہلکا سا اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کندھوں کے برابر تک اٹھائے۔ یہ باب ہے، باب ما یقال فی الصلاۃ بعد تکبیرۃ الافتتاح، پہلی تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اور امام محمد اور امام احمد یہ تمام حضرات ثنا کو واجب کہتے ہیں۔ فریق دوم امام یوسف، امام اوزائی اور امام طحاوی ہیں، وہ اس کو مسنون قرار دیتے ہیں، اس کو مسنون سمجھتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، ان کی دلیل حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر ثم یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت، ثم یقول لا الہ الا اللہ، ثم يقول الله أكبر ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ثم يقرأ۔ تو آپ ثنا پڑھتے تھے، اس سے پتہ چلا کہ ثنا واجب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے جب نبی علیہ السلام تکبیر کہتے، ابتدائی تکبیر، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، پھر تکبیر کہتے اور پھر تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر، ثم یقول سبحانک اللہم، یعنی پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر تکبیر کہتے تھے۔ تو فرمائے اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرنے لگتے تو یرفع یدیہ حذو منکبیہ، تو ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں تک، پھر تکبیر کہتے اور ثم یقول، پھر یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ الا انت۔ اسی طرح سے تمہاری ملکت ہم سبھی روایت ہے۔ صلی بن عمر، عمر بن میمون کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ذی الحلیفہ مقام پر نماز پڑھائی، تو نماز کی تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھی اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اگلی روایت بھی اسی طرح سے ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسود سے روایت ہے، فرماتے ہیں علقمہ اور اسود روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سنا حضرت عمر سے کہ انہوں نے تکبیر کہی، آواز بلند کی اور یہ دعا پڑھی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ تو یہ دلائل ہیں ان حضرات کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ نماز میں کوئی اضافہ نہ کرے، بس صرف یہ کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے،
اگر امام ہے، اگر امام نے مقتدی ہے تو پھر اپنے لیے پڑھے. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا واجب. لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ واجب نہیں ہے. ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ جب نبی اسلام نے نماز شروع فرمائی تو فرمایا قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك امرت وانا اول المسلمين. یہ دعا پڑھی تو اگر ثنا واجب ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور دعا اس کی جگہ پر نہ پڑھتے. اگلی روایت میں اسی مفہوم کی تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ واجب ہے، جبکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے ماشاءاللہ 2 باب پڑھ لیے. پہلی مرتبہ ہم نے اتنا زیادہ سبق پڑھا. ٹھیک ہے، تو اس خوشی میں ہم جو ہے ابھی موقوف کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. پھر اس سبق کو اگلے باب سے کل شروع کریں گے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.